سورہ انبیاء کا یہ تیسرا رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اور گزشتہ آیات میں یہ بات ذہن نشی کرا دی گئی کہ اس آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اگر بالفرض یہ محال یہ مانا جائے کہ اس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے، یعنی کسی بھی مفروضے سے فرض کر کے ایزیوم کر لیا جائے، ایزمشن بھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایزمشن کے نتیجے پہ بھی قرآن فرماتا ہے کہ اگر ایسا ایزیوم بھی کر لیا جائے، یہ مان بھی لیا جائے، تو قرآن فرماتا ہے لفسدتا، تو یہ نظام کون و مکان اس وقت ہی فاسد اور ناتمام ہو جائے، یعنی اس کی اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ آدمی اس کو صرف ایزیوم کر لے، اور ٹائم آف ایزمشن کا جتنا بھی وقت اس کو حاصل ہو اس میں ہی اس آسمان و زمین کی پوری کاریگری ختم ہو جائے، کیونکہ ایسا امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا کو اور اس آسمان و زمین کے درمیان جو قوتیں ہیں ان کو مستحکم کر کے منظم کر کے نتیجہ خیز بنانے والی قوت اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی جو کافر و مشرکین، یا جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی وجود کا، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا، اصلاً وجود باری تعالیٰ کا انکار تو یہ بہت کم ہے، یعنی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسانوں نے اپنی پوری تاریخ کے اندر وجود باری یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار محض نہیں کیا، جو کچھ کفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ماننے یا خدا تعالیٰ کے وجود ہونے یا اس کے انسان کو پیدا کرنے یا آسمان و زمین کے بنانے اور اس کے نظام کو چلانے میں تو کوئی زیادہ اختلاف نہیں رہا۔ اختلاف اس بات میں رہا کہ کیا تنہا خدا رزق دے سکتا ہے، کیا وہی اولاد بھی دے سکتا ہے، کیا وہی تمام قسم کے نقصانات سے انسان کی حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہی تمام خیر کا مرجع اور مرکز ہے۔ اس معاملے میں ہمیشہ مسلمان انسانوں نے دھوکہ کھایا ہے، اور یہی وہ طرح طرح کے شرک ہیں جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختلف خداؤں کو اس کے ساتھ شریک کر دیا ہے، اس کی خالقیت میں، اس کی حاکمیت میں، اس کی صفات عدل میں، اس کی صفات قسط میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، کہ یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، وہ منہ بند تھے تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ابتدا سے لے کر کے ان کی انتہا تک یہ سارا معاملہ ہمارے ہی حکم سے طے ہوا۔ اب اس آیت سے عام طور پر آج کل اس دور میں جو استدلال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی، تو آج کا جو یعنی اس دور کا جو سب سے بڑا سائنٹیفک اس کا سورس ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں بہت زمانے یعنی ملین آف ایئرس اگو، ہزاروں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے آسمان و زمین کچھ نہ تھا، بلکہ ایک بہت سخت ترین ایک کشمکش تھی دو نیوکلیس کے درمیان، اور جب وہ آپس میں ٹکرائے تو ایک بہت بڑا وسفوٹ ہوا، اس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ یونیورس کا ایکسپینشن ہونا شروع ہو گیا، چیزیں بننے لگیں، چاند ستارے بننے لگے اور پورا نظام شمسی وجود میں آ گیا۔ یہ کچھ تحقیقات ہیں جو انسانوں نے اپنے علم کے ارتقائی مراحل میں، یعنی ہر انسان یعنی کوئی بھی شخص جب وہ اپنے علم کو حاصل کرتا ہے، اس کو ریسرچ کرتا ہے، تو وہ ترقی کے جس مرحلے میں ہوتا ہے وہ حق سے اتنا قریب ہو سکتا ہے، لیکن وہ حق کی حقیقت کو پہچان لے یہ اس کے امکان میں نہیں، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ علیم خبیر، اللہ ہی علیم و خبیر ہے، حقیقت علم سے وہی واقف ہے۔ انسان اس کی حقیقت کے کچھ انش، کچھ حصے تو سمجھ سکتا ہے، لیکن پوری حقیقت کو جاننا یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو یہاں پر یعنی اس آیت سے بعد لوگ اس بگ بینگ تھیوری پر بھی استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں بھی اس کے شواہد موجود ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین ایک وقت منہ بند تھے، یعنی وہ سب ایک دوسرے میں جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے متعلق تھے، تو اللہ کے حکم سے ان دونوں کو، ان سب کو جدا جدا کر دیا گیا۔ ورنہ اصل لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو زمین و آسمان منہ بند تھے تو ہم نے ان کو کھول دیا، کہ زمین تم دیکھتے ہو کہ ایک وقت گزرتا ہے کہ جب اس میں سے کوئی چیز تم اگا نہیں سکتے، باوجود اس سے کہ تم کچھ بھی کوشش کر لو، پھر ہم اس کے منہ کو کھول دیتے ہیں کہ وہ اپنے اندر سے غلہ پیدا کرنے لگتی ہے، افزائش کرنے لگتی ہے، چیزوں کو اگانے لگتی ہے۔
اسی طریقے سے ایک وقت ایسا گزرتا ہے کہ آسمان میں تمہیں دور تک کسی بھی قسم کی کوئی آثار ابر نظر نہیں آتے، پانی گرنے کوئی آثار نظر نہیں آتے، پھر ہم اس کو کھول دیتے ہیں اور اس میں سے پانی گرنے لگتا ہے۔ تو یہ تم ہر وقت ہر موسم میں اس چیز کا نظارہ کرتے ہو اور ہر وقت تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو یہ بالکل فطری چیز ہے جو انسان ہر وقت دیکھتا ہے، اور اس آیت سے اس معنی میں استدلال کرنے میں ہر عام انسان بھی بالکل متفق ہے کہ ہاں ابھی چند دنوں پہلے جب سخت گرمی پڑ رہی تھی، آپ کتنی کوشش کر لیتے کہ کوئی زمین پر گھاس اگا لے تو بہت مشکل تھی، لیکن اب بالکل فطری طریقے سے جہاں پانی گرا اور زمین نے اپنا منہ کھولا اور اس میں سے چیزیں وہ برآمد کرنے لگی، آسمان نے اپنا منہ کھولا اور اس میں سے بارش گرنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافر جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اس کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہیں، اس بات میں غور نہیں کرتے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو ایک وقت تک اس کا منہ بند کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کو کھول دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم اس طریقے سے پانی میں سے ہر ایک زندہ چیز کو پیدا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ پانی گرتا ہے اور وہ بنیاد بنتی ہے چیزوں کی افزائش کے لیے۔ اور یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ بہت یعنی ایک بہت آفاقی اصول ہے، ایک بہت کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز میں آپ دیکھیں گے پانی کے بغیر کسی چیز کا وجود ممکن نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جو زندہ ہے اس میں پانی سے اس کو زندگی دی ہے، اس کے اسٹرکچر میں، اس کی اپنی تخلیق میں، اس کی اپنی کہہ سکتے ہیں کہ کیمیکل باؤنڈنگز کے اندر ہر چیز میں پانی کا ایک بڑا رول ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے کہ کوئی چیز بغیر پانی کے بغیر آپ آٹا گوندھنا چاہیں تو بغیر پانی کے بغیر، آپ خمیر اٹھانا چاہیں تو بغیر پانی کے بغیر، کوئی کولائڈل بنانا چاہے تو پانی کے بغیر یہ امکان ہی نہیں ہے۔ تو انسان زندگی کا بہت بڑا انحصار پانی پر ہے، بلکہ نہ صرف انسانی زندگی کا بلکہ ہر زندگی کا جس میں نمو ہے، جس کے اندر زندگی ہے، اس کے متعلق پانی ایک بہت بنیادی سورس ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے جس کو زندہ ہے اس سے بنا دیا۔ افلا یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے؟ اور پانی کا ذکر قرآن مجید میں بار بار اس لیے آتا ہے کہ وہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یعنی ہر پانی کسی بھی قسم کا ہو، ہر فارم میں نعمت ہے، اور وہ انسانوں کے لیے بھی مفید ہے، جانداروں کے لیے بھی مفید ہے، چرند و پرند کے لیے مفید ہے، نباتات کے لیے مفید ہے، یہاں تک کہ زندگی کو ایک بیوٹی دینے کے لیے بھی پانی کی بہت اہمیت ہے۔ تو ہر پرسپیکٹو میں، انسانی زندگی کے ہر تناظر میں پانی کی بہت اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات فرمائی کہ ہم نے کل شیء حی، ہر ایک زندگی جس میں پائی جاتی ہے اس کے واسطے ہم نے پانی کو ایک بہت ضروری عنصر قرار دیا۔ افلا یؤمنون، تو کہ لوگ ان تمام قدرتوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ وجعلنا فی الارض رواسy ان تمید بہم، تو ہم نے زمین میں بھاری بوجھ رکھ دیے تاکہ کہیں یہ زمین تمہیں لے کر لڑک نہ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ثابت کرنے کے لیے بڑے اونچے پہاڑ اس میں رکھ دیے، بوجھ رکھ دیے تاکہ زمین ہلے ڈلے نہ، تاکہ زمین کے اندر کوئی زلزلہ ہمہ وقت پیدا نہ ہو۔ وجعلنا فیہا فجاجا، اور ہم نے اس زمین کے اندر مختلف راستے بنا دیے، کشادہ۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف کشادہ راہیں انسان کے ٹریول کرنے کے لیے متعین کر دی، اور انسان اپنی زندگی کے پہلے پہلے دن سے لے کر آج تک ان کشادہ راہوں کو اختیار کر کے اپنا سفر طے کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب کاروان کا دور تھا، وہ قبیلے اور قافلے مستقل شاہراہوں پر اپنا راستہ طے کرتے تھے۔ اگرچہ اس زمانے میں اتنی مضبوط روڈیں اور ایک باقاعدہ منظم ٹریفک سسٹم نہیں تھا، لیکن یقیناً ہر زمانے میں انسان ان راستوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے چلنے کے لیے ہموار کر دیے تھے اس پر وہ چلتا رہا، اور اس سے اللہ کی نعمتیں سمیٹتا رہا۔ قافلہ عرب سے یمن کی طرف جا رہا ہے، پھر قافلہ عرب سے ہند یعنی ہندوستان کی طرف آ رہا ہے، کبھی قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے، کبھی قافلہ عراق کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ جتنے راستے ہیں جو انسان کے تمدن میں اس کی ترقی اور اس کی تہذیب کو مستحکم کرنے کے لیے اللہ نے اس کا نظام پہلے سے دنیا میں مقرر کر دیا۔ یعنی بالفرض محال اگر اس کا بالکل اپوزٹ انسان سوچے، اگر اللہ تعالیٰ نے زمین بناتا، پہاڑ بناتا اور راستے نہ بناتا، تو کیا پہلے انسان جس کے پاس اتنی قوتیں نہیں تھیں، جس کے پاس اتنی بڑی مشینری نہیں تھی، کیا اس کے لیے یہ امکان ممکن تھا کہ وہ راستے بنا کر کے اپنے تمدن اور اپنی تہذیب کو کوئی ترقی دے پاتا؟ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے اس زمین کے اندر کشادہ راہیں بنا دی، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو تمہیں راستہ یہ جو فزیکل جو تمہاری روڈ ہے جس پر تم چلتے ہو، اور اسی روڈ پر چل کر اسی راستے کو اختیار کر کے تم اپنے مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتے ہو،
تو یہ جس طریقے سے تمہاری زندگی اور تمہارے اس مادی وجود اور تمہاری پوری تمدن اور تمہاری پوری تہذیب کے لیے جس چیز کے لیے راستے جو بنیاد فراہم کرتے ہیں، اسی طریقے تمہاری روحانی وجود کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بنیادیں فراہم کر دی تمہارے انفس میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان بنیادوں کو رسولوں کے ذریعے سے واضح کر دیا ہدایت کے طور پر، کہ اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے وہ راہیں واضح کر دی جس پر انسان چلے گا تو وہ اس کی روحانی وجود کو بھی ترقی ہوگی اور مرنے کے بعد بھی اس کو ہمیشہ ایک ابدی ہدایت کا وہ خوگر بنے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو بنایا ایک بالکل حفاظت کرنے والی چھت۔ انسان اپنے گھر پر چھت اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، ہوا سے محفوظ کر سکے، دھوپ سے محفوظ کر سکے، آسانی سے وہ یعنی جنگلی جانوروں سے اپنی حفاظت کر سکے۔ جس زمانے میں لوگ یعنی غاروں میں اور اس طریقے سے گفاؤں میں رہا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے تاکہ مختلف قسم کی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کے اوپر یہ آسمان ایک سقف محفوظ بنایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ پورا لیئرنگ سسٹم نہ بنا، زمین کے اوپر جو لیئرنگ ہے اوزونوسفیئر کی اور ہیموسفیئرس کی اور جتنے بھی اسفیئرس بنائے گئے ہیں، اس میں باقاعدہ لائٹ ٹریول کرتے ہوئے دنیا کی طرف آتی ہے، مختلف قسم کی الٹرا وائلٹس کو وہ ختم کر کے ایک اچھی اور خالص روشنی انسانوں کو میسر آتی ہے، اور جو میٹرائڈ جو مستقل گرتے رہتے ہیں زمین کے ارد گرد، وہ آتے ہیں تو مدار دنیا کے مدار کے اندر، تو وہ اس قوت کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پورا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اس زمین کے اوپر جو اسفیئرز بنائے ہوئے ہیں، یہ اسفیئرز گویا کہ انسانوں کی حفاظت کرتی ہے آسمان سے آنے والی مختلف قسم کے ان آزمائشوں سے جو ہم وقت زمین کی طرف آتی جاتی رہتی ہیں۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ لوگ ہماری ان نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یعنی کہ کلام میں آفاقیت کتنی ہے، قرآن مجید کے کلام میں اس کے اسلوب میں کتنی زیادہ ایک انفینٹی ہے کہ جس زمانے میں آیت نازل ہوئی اس زمانے کے اعتبار سے بھی بالکل اپنے استدلال میں پختہ ہے، اور آج بھی انسان کتنی ترقی کر لے لیکن وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور قرآن مجید نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ نے آسمان تمہاری زندگی کی بقا کے لیے ایک محفوظ چھت کے طور پر بنایا ہے، اور یہ تمہارے ہر زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، تو وہ تم اس کو اختیار کرتے ہیں، اور تم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ ہی تو ہے جو جس نے رات پیدا کی، جس نے دن بنایا، جس نے سورج پیدا کیا، جس نے چاند بنایا، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ان میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک فلک میں، ایک پورے گویا کہ یونیورس کے اندر تیر رہی ہے، یعنی یہ پوری نظام شمسی اپنی پوری قوت کے ساتھ اس فلک میں، اس یونیورس میں تیر رہا ہے۔ یہاں پر یسبحون کا مطلب ہے تیرنا، یعنی سورج، چاند اور دنیا اپنے پورے نظام شمسی کے ساتھ یونیورس میں تیر کر کے آگے بڑھ رہی ہے، ایکسپینشن کی طرف جا رہی ہے، اور پوری گیلیکسیز جس میں دنیا ہے وہ بھی تیر رہی ہیں۔ اس طریقے سے ہزاروں لاکھوں گیلیکسیز ہیں وہ بھی اس پوری یونیورس میں تیر رہی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو بات واضح طور پر ارشاد فرما دی، کل فی فلک یسبحون، یہ ہر چیز ایک فلک میں، ایک کہ یونیورس میں تیر رہی ہے۔ اور اگر اس آیت کو اس طریقے سے قرأت کیا جائے تو کل فی فلک یسبحون، کیونکہ قرأت ایسی بھی، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر چیز اس پوری یونیورس میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور تسبیح کے معنی کیا ہے؟ یعنی اسی لفظ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تسبیح اصلاً ہے انسان کے سپرد کیا گیا ہر وہ عمل جو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل محاسبہ بناتا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے نتیجہ خیز بنانا، یہ تسبیح کہ جو زندگی آپ کو دی گئی ہے اس زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے نتیجہ خیز بنانا، اور اپنی زندگی کو مہمل نہ گزار دینا، اس کو ہر سیکنڈ پر نتیجہ خیز بناتے چلے جانا، کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی کو ہر سیکنڈ میں نتیجہ خیز نہیں بنائیں گے تو زندگی حیات کے مقابلے میں جو ہے وہ یعنی انتہا کی طرف پہنچے گی۔ آپ دیکھیے یہ یونیورس ہر آن تبدیل ہو رہی ہے، اگر یہ تبدیل نہ ہو ایک سیکنڈ کے لیے بھی تو یہ ڈسٹرائے ہو جائے۔ سورج ہر وقت نکل رہا ہے، چل رہے اپنے وقت کے اپنے سیکنڈز میں ہر ایک مدار کو طے کر رہا ہے، کبھی رکتا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مدار جس پر وہ کام کر رہا ہے وہ اپنے کام پر پورے وقت پر کرتا چلا جاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر سیکنڈ میں کر رہا ہے، یہ اس کی تسبیح۔ اب انسان سے بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے عمل کے ذریعے سے اسی طریقے سے ادا کرتے 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 کرتے
اپنی زندگی کو پورا کر دے اور اپنے عمل سے وہ نتیجہ خیز بنا کر دکھا دے. اس طریقے سے آسمان و زمین کی ہر چیز انسان کے لیے اس پوری کائنات کو مفید تر بنا کر کے عطا کرے. اگر موسم رک جائے 1 منٹ کے لیے تو آپ کا کیا ہو, ہمارا کیا ہو؟ غلہ اگنا بند ہو جائے تو انسانوں کو کیا ہوگا؟ تو ہر چیز انسانوں کے لیے اپنی ساخت کو ختم کر کے مفید تر بنا رہی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کے احکامات میں اپنی پوری زندگی کو لگا کر مطیع و فرمانبرداری سے گزار کر وہ نتیجہ خیز بنا دے. یہ ہے تسبیح انسان کی اور یہی تسبیح افلاک کی. کل فی فلک یسبحون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا یہ قانون ہے کہ ہم نے کسی انسان کو آپ سے پہلے کبھی خلد ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی. ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں انسان آیا اب اس کو گویا کہ زندگی ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی گئی. ہم نے کسی کے لیے, کسی بشر کے لیے یہ قانون مقرر نہیں کیا کہ ہم اس کو خود عطا کر دیں. آپ سے پہلے جتنے بشر آئے وہ گویا کہ خالد ہمیشہ نہیں رہے. فإن مت فهم الخالدون. تو اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں, اگر آپ انتقال فرما جائیں, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے, تو کیا یہ مشرکین, کیا یہ منافقین, کیا یہ کافر, کیا یہ لوگ جو آپ کے پاس اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ یقین ان کی بھی وقت آئے گا اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے لوٹنا ہو. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز موت سے دوچار ہو کر رہے گی. کوئی بھی چیز ہو اس کا ایک وقت ہوتا ہے جس پر وہ ختم ہو جاتی ہے. جو چیزیں ہم بناتے ہیں ایک وقت کے بعد وہ اپنی فطری یعنی ٹوٹ کر کے ختم ہو جاتی ہیں. انسانی زندگی ہے وہ ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی اور موت کے درمیان کا جو مرحلہ ہے, انسان کی زندگی اور اس کے موت کے درمیان جو اس کو وقت ملا ہے, اس سے انسان خود بھی ناواقف ہے کہ اس کو ہر انسان کو کتنا وقت ملا ہے. یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صاحب مجھے 50 سال ملے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب مجھے 100 سال ملے. کوئی بھی اپنے زندگی اور موت کے درمیان کے وقفے کا تعین نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہیں وقفہ حیات ہم نے دیا ہے, اس وقفہ حیات میں تم آفاق و انفس کی طرح, افلاک کی طرح اپنی پوری زندگی کو نتیجہ خیز اگر بنا کے دکھا دو گے تو کامیاب ہو جاؤ. اگر تم نے اس پوری زندگی کے اس وقفے کو بے نتیجہ بنا کر دکھایا تو ناکامیاب ہو جاؤ گے. نتیجہ خیزی کی صورت میں جنت تمہارا مقدر ہوگی, اور اگر تم نے زندگی کو محمد گزار دیا, بے فائدہ گزار دیا, تو جہنم تمہارا مقدر بنے گی. اور یہ بالکل فطری, بالکل ایبسلوٹ. مثال کے طور پر یہاں گارے اور سب سامان رکھ دیا جائے, ایک معمار کو ہو جو تمام چیزوں کو اپنے وقت کو استعمال کرتے ہوئے تعمیر کرنا شروع کر دے, تو یقیناً ایک وقت کے بعد وہ اپنی مکان کو مکرم پورے طور پر بنا لے. ایک آدمی جو گارے اور تمام چیزوں کو استعمال نہ کرتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع کرتا چلا جائے اور گیون ٹائم کے اندر وہ کچھ بھی نہ کر سکے گا, وہ اپنا مکان تعمیر نہیں کر پائے گا. یہی معاملہ ہماری زندگی کا بھی. اگر ہم نے اپنی زندگی کو ان تمام اجزاء, ان تمام چیزوں سے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے نتیجہ خیر نہیں بنایا تو جنت ہمارا مقدر نہیں. ہم جنت نہیں بنا سکتے. جنت ہمیں خود بنانا ہوگی. ہمیں اپنے اعمال سے, اپنے افکار سے, اپنے احوال سے, اپنے ہر ایک ایکشن سے اپنی جنت کو تعمیر کرنا پڑے. اگر ہم نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا تو ہماری کیفیت ویسے ہی ہے کہ ہمیں بھی ایک ٹائم دیا گیا تھا اور ساری چیزیں ہمارے پاس بھی موجود تھیں, لیکن ہم سوتے رہے اور ہمارا مکان نصب بن کر کے صرف اجزاء رہ گئے, اور وہ شخص جو کام میں لگا رہا اس نے اپنا گھر تعمیر کر لیا. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہر نفس کو ایک موت سے دوچار ہونا ہے. تو میری وقت موت آئے گا, اس سے پہلے کہ تمہارا وقت آخر آئے تم اس مہلت کو غنیمت سمجھو اور اس مہلت کو اپنے لیے نتیجہ خیز بنا کر دکھا دو, یا اپنے لیے نتیجہ خیز بنا لو تاکہ تم اس ابدی نتیجے میں فائدے سے اور خوش و خرم طریقے سے زندگی گزارو. وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کر دی, یہاں پر تو اللہ نے ہر چیز اس کے لیے مہیا کر دی. یہاں پر پانی بھی ہے, ہوا بھی ہے, کھانے کی رزق بھی ہے, ہر چیزیں یہاں پر اللہ نے خود مہیا کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اب انسان کو اس امتحان میں رکھ کر کے یہ کہا کہ اگر تمہیں اب اپنا گھر چاہیے تو تمہیں خود کام کرنا ہی پڑے گا. اب تمہیں اگر جنت چاہیے تو کام کر کے تم جنت بنا پاؤ. دنیا میں تو ہم نے تمہیں دے دیا, خود سب چیزیں دے دی, لیکن جنت میں جانا ہے تو تمہیں خود اس پر عمل کرنا پڑے گا, اس کو خود بنانا پڑے گا. تو گویا کہ جنت انسان کو بنانا پڑے گی, اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تب چیزیں آپ کو عطا فرما دی. تو وہی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. دیکھو ہم تمہیں کبھی شر سے اور کبھی خیر سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہتے ہیں. کبھی اچھے, کبھی حالات سازگار بھی ہوتے ہیں, کبھی حالات ناسازگار بھی ہوتے ہیں, لیکن دونوں طریقے سے ہم تمہیں آزماتے ہیں. کبھی آدمی کو مشکلات آتی ہیں, پریشانی آتی ہے, کبھی انسان کی زندگی بہت آسانی سے چلنے لگتی ہے.
اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں حالات میں ہم تمہارے رویے زندگی کو جانچنا چاہتے ہیں۔ جب حالات سازگار تھے تو تم نے کیا کیا، جب حالات ناسازگار ہوئے تو تم نے کیا کیا۔ ہم دونوں طریقے سے تمہیں آزما کر دیکھیں گے، اس میں ہم تمہیں ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ تمہارے اندر کتنی قوت ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور یاد رکھنا کہ تم سب کو ہماری طرف لوٹنا ہوگا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس فوراً آپ کے ساتھ مذاق کرنے لگتے ہیں، آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، آپ کا تمسخر کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو طرح طرح سے کچھ بھی کہنا شروع کرتے ہیں۔ هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ صاحب جو تمہارے خداؤں کو اس برے طریقے سے پکارتے ہیں، یا تمہارے خداؤں کو اس طریقے سے انکار کرتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ آپ وسلم کی طرف اشارہ کر کے استہزاء کیا کرتے تھے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، جبکہ یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کر رہے ہیں، جبکہ یہ کافر و مشرکین خود اللہ تعالیٰ کی یاد سے انکار کرنے والے ہیں، یہ خود اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تعجیل رکھ دی ہے، وہ چیزوں کو جلدی چاہتا ہے، وہ چیزوں کو بس چاہتا ہے کہ بس آج میں کروں کل ہی ہو جائے۔ یہ انسان کی فطرتاً ایک کمزوری ہے جو اس میں رکھی گئی ہے۔ تو اسی لیے یہی صورتحال ہے کہ آدمی کفر میں رہتے ہوئے اس کا نتیجہ خیز وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنا دعوت دے رہے ہیں لیکن کوئی ایمان نہیں لا رہا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعوت ناقابل قبول ہے، ان کی دعوت جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے اندر عجلت کا ایک مادہ رکھا گیا ہے، وہ ہر چیز کو جلدی نتیجہ خیز ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، دیکھو میں تم پر اپنی نشانیاں ظاہر کرتا رہوں گا اور تم جلدی نہ کرو، یعنی دھیرے دھیرے تم دیکھو گے کہ اس رسول کے ماننے والوں کی تعداد بڑھے گی۔ پھر یہ رسول مکہ سے دعوت لے کر مدینہ پہنچے گا، ہجرت کر کے مدینہ میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہت بڑی معاشرت اور ایک بہت بڑا یعنی قوت عطا فرما دے گا۔ پھر یہی رسول ایک وقت کے بعد اسی مکہ کے اندر واپس غالب ہو کر کے ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ قریب میں یہ نشانیاں اس کے ساتھ ظاہر کرتا رہوں گا، تم جلدی نہ کرو۔ یہ مت سوچو کہ یہ رسول تو ناکامیاب ہے یا آپ وسلم کی دعوت جو ہے وہ ٹھکرا دی گئی ہے۔ وَيَقُولُ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر جب آپ یہ کہیں گے تو اس کا سوال کریں گے کہ ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ وقت کیا ہے، ٹائم کب آئے گا وہ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَيَقُولُونَ، جب آپ ان سے یہ کہیں گے تو اس کے سوال میں یہ کہیں گے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، تو یہ کہیں گے ٹھیک ہے وہ وعدہ وہ وقت کیا ہے، آپ بتائیے ان کنتم صادقین، اگر آپ واقعی سچے ہیں تو بتاؤ وہ وقت کب آئے گا جب تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن فرماتا ہے لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار، پھر اس دن کاش کے کافروں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ جس دن وہ وقت آئے گا یعنی قیامت کا، تو اس دن ان کافروں کے چہروں سے جہنم دور نہ کی جا سکے گی اور نہ ہی ان کی پیٹوں سے، ولا هم ينصرون، اور یہ وہ دن ہوگا پھر اس دن ان کی کوئی مدد کرنے کو بھی نہ آئے گا۔ بل تأتیہم بغتہ، بلکہ وہ قیامت کا دن اچانک ان پر ٹوٹے گا، فتبہتہم، اور پھر وہ ان کو مبہوت اور بے حواس کر دے گا، فلا یستطیعون ردھا ولا هم ينظرون، پھر ان کے اندر اتنی قوت بھی نہ ہوگی کہ وہ اس قیامت کو اپنے اور اس کی ہولناکی کو کسی طریقے سے بھی لوٹا سکیں، اس کو کسی طریقے سے بھی اپوز کر سکیں یا اس کو کسی طریقے سے بھی دور کر سکیں۔ ولا هم ينظرون، اور اس دن ان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کو بھی ذرہ برابر ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دی جائے گی۔ آج دنیا کا یہ وقفہ، آج زندگی کا یہ لمحہ تمہیں دیا گیا ہے، اس لمحے زندگی کو اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھو۔ اگر تم نے اس لمحے زندگی کو گنوا دیا اور اس لمحے زندگی سے تم نے اپنے عمل کو نتیجہ خیز بنا کر اپنی جنت کی تعمیر نہ کی، تو پھر جب قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا تو تم میں سے کسی کو بھی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مہلت نہ دی جائے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور اس قانون میں ہر انسان اللہ کے سامنے بالکل برابر ہے۔ اس میں مسلمان بھی برابر ہے، کافر بھی برابر ہے، پڑھا لکھا بھی برابر ہے، جاہل بھی برابر ہے، کامیاب بھی برابر ہے، ناکامیاب بھی برابر ہے۔ اللہ کے یہاں اس گیون ٹائم کے اندر جو کام کرے گا وہ جنت میں اپنی جنت کو بنا کر اس میں چلا جائے گا، جو اس گیون ٹائم کے اندر اپنی زندگی کو محمد طریقے سے گزارے گا، ظاہر بات اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے گھر تعمیر نہیں کیا، لہذا وہ کس میں رہے گا، لہذا وہاں پر پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس ثواب اور اللہ تعالیٰ کی جزا پر چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو اپنی طرف سے کوئی جنت اور کوئی گھر دے دے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اس بے عملی کی کوئی سزا اس کو دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہے اس کو حل کر دے، لیکن فطری طور پر اور عدل کا تقاضا تو یہ کہ اگر آدمی کام نہ کرے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا چاہیے۔ قرآن مجید نے اس کو بالکل عین عدل اور فطرت کے تقاضے کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور آخری آیت میں ارشاد فرما دی ہے کہ اگر تم اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو جب وہ قیامت کا وقت آ جائے گا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تو پھر ایک لمحے کی بھی تم مہلت اللہ تعالیٰ کیا سے نہیں پاؤ۔ اس لیے اس
وقفہ حیات کے اندر تم اس مہلت کو بہت غنیمت سمجھو، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ یہ نعمت تم سے چھین لی جائے یا تم اس نعمت کو گنوا دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، جو ہمیں حاصل ہے، ہم میں سے ہر فرد کو حاصل ہے، اپنی اس نعمت سے فائدہ اٹھائے اور اپنی زندگی کو اللہ کے دین اور اللہ کے دین کی سربلندی اور اپنی زندگی کو، اپنی تمام قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی پر صرف کرے، اجتماعیت سے وابستگی اختیار کرے، اپنی زندگی کو مستحکم اور منظم بنیادوں پر استوار کرنے کی اور چلانے کی اور برتنے کی وہ اب کوشش کر لے، کیونکہ کسی کا وقت کب متعین ہے یہ اس کو نہیں جانتا۔ جتنا وقت اب بچا ہے اس وقت کو وہ اللہ کے دین کے لیے سنجیدہ کوشش میں لگا دے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک وقت میں سنجیدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف لیا گیا فیصلہ اللہ کو محبوب ہو جائے اور وہ عمل اس کے حق میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ جو عزیز اور رحیم ہے وہی اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم صرف ارادے اور اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، تو اپنے ارادے اور اپنے عمل کو اس طرف اب وہ اس کی طرف کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں اپنے ارادوں اور اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تقاضوں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے۔ وصدق اللہ العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔